السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو پھر سے جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ ہم اللہ کے پاس یہ وعدہ کر کر آئے ہیں، اے باری تعالی، ہم دنیا میں جا کر آپ ہی کی عبادت کریں گے اور آپ ہی سے مدد مانگیں گے، لیکن ہم لوگ اس دنیا کے اندر آ کر اس دنیا کے خواہشات میں، اس دنیا کے کاروبار میں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہی بھول چکے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ہم لوگ کیا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کے محبت کو اور اس کے حکموں کو مان کر اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بٹھانا ہے اور اللہ کے حکموں کو مان کر ہم دنیا کے اندر زندگی کو بسر کرنا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ہم اللہ پر اس طرح ایمان لانا ہے اور اس طرح یقین کرنا ہے کہ جو بھی ہوتا، جیسا بھی ہوتا، جو ہونے والا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، وہ سب اللہ کے حکم سے ہوگا ہے۔ جو ہوتا وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے، جو ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کے حکم کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، درخت کا پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اس لیے اس کا یقین کیا ہے، ہمارے دل میں بٹھانا ہے۔ اس کا یقین کیا ہے، ہمارا دل کے اندر بٹھانا ہے۔ دیکھو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، فرعون کے زمانے میں فرعون کی باندی تھی، فرعون کی باندی تھی، وہ مسلمان ہو چکی تھی۔ اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر آ چکا تھا، اور اس کے دل کے اندر غیر اللہ کا یقین نکل کر اللہ سے ہونے کا یقین اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ تو یہ بات کیا ہے، فرعون کو پتہ چل گئی، تو فرعون نے اس باندی کو بلایا اور فرمایا کہ تو نے موسیٰ کے رب پہ ایمان لائی ہے، تو نے موسیٰ کے رب پہ ایمان لائی ہے۔ فرعون نے اس کی باندی کو دھمکا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ فرعون نے کہا رہا ہے کہ تو نے موسیٰ کے رب پہ ایمان لائی، جا کے توبہ کر لے، میں معاف کر دوں گا، ورنہ تو موسیٰ کے رب پہ ایمان لا کر اس کی رب کی عبادت کرے گی تو میں نے تجھے اور تیرے بیٹیوں کو بڑے کڑا میں تیل ڈال کر اس کے اندر جلا دوں گا۔ دیکھو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اس کے دل کے اندر اتنا بڑا خوف اللہ کا تھا اور اتنا بڑا ڈر اللہ کا تھا، اور اللہ سے ہونے کا یقین اس کے دل میں اتنا آ چکا تھا کہ فرعون کے باندی کے دل میں اتنا آ چکا تھا کہ فرعون کے باندی نے فرعون سے فرمایا، یہ فرعون، تو نے میرے بچیوں کو جلا دے گا، میرے پاس تو 2 بچیاں ہیں، اگر میرے پاس 100 ہوتی، 100 بھی میں اللہ کے راستے میں قربان کر دیتی، کیا کرنا ہے تجھے کر لے، کیا کرنا ہے تجھے کر لے۔ تو فرعون نے بڑے کڑا میں تیل ڈالا
اور اس کو بڑی آنچ لگا کر جلایا اور اپنی بڑی بچی کو پکڑا، تو دیکھو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا، اور اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا، سب کچھ لٹ گیا۔ دیکھو دیکھو، ہم اللہ کو پا لینا، اور اللہ کو پا لینے سے اللہ تبارک و تعالی، اللہ ساری زندگیاں کیا ہے، ساری دنیا کیا ہے، ہمارے قدموں میں آ کر پڑے گی۔ کیا ہے، ہم اللہ کو پا لیں گے تو ساری دنیا ہمارے قدموں میں آ کر پڑے گی۔ اگر ورنہ اللہ کو چھوڑ کر ہم زندگی گزاریں گے، اللہ کو چھوڑ کر ہم زندگی گزاریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور مرنے کے بعد وہاں بھی ذلیل کرے گا۔ دیکھو میرے محترم بزرگوں دوستوں، فرعون نے اپنی بڑی بچی کو پکڑا اور اس کڑے میں ڈالا، وہ جل گئی، مچھلی کی طرح تلی گئی اور راکھ ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ماں کے آنکھوں سے پردہ ہٹایا۔ اپنی ماں نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے ہوئے دیکھا تو فرماتی ہے کہ اے بیٹی صبر کر لے، ابھی جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ دیکھو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس باندی کا ایمان کتنا بنا ہوا ہوگا، جب جا کے اس کے دل کے اندر سے اپنے کیا ہے میرے محترم بزرگوں دوستوں، جب اپنے ماں کے سامنے اپنے بچوں کو مارا جا رہا ہو، اس کو کیا ہے جلایا جا رہا ہو، اپنے ماں کا دل کتنا تڑپا ہوگا، کتنا تڑپتا ہوگا، اس ماں کا دل کتنا تڑپا ہوگا کہ اس نے اللہ کو پا لیا تو سب کچھ اس کے لیے آسان ہو گیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہم اللہ کو پالیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہم کو دنیا اور آخرت میں چمکائے گا، ورنہ ہم اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے، دنیا اور آخرت میں پچھتانا پڑے گا، جب جا کے پچھتائیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو کامیابی کرے گا۔ اور فرعون نے اپنی دوسری بچی کو پکڑا، وہ معصوم بچی تھی، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو فرعون نے اس بچی کو پکڑا اور اس بچی کو بھی تیل میں ڈالا، اور وہ آہ کرتی گئی، وہ جل گئی، وہ بھونی گئی مچھلی کی طرح۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور فرماتی ہے، اے بیٹی صبر کر لے، ابھی جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو فرعون نے اپنے باندی کو پکڑا، تو باندی نے فرمایا، اے فرعون میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ تو فرعون نے فرمایا، ہاں ہاں بولو، آپ کی خواہش پوری کر دی جائے گی۔ تو فرعون کی باندی نے فرمایا کہ مجھے بھی اس کڑے میں ڈال کر جلا دو گے، اور جلا دو گے تو میری اور میرے بچیوں کے ہڈیوں کو ایک جگہ دفن کر دینا، ایک جگہ دبا دینا۔ تو فرعون نے کہا، ہاں ہاں آپ کی خواہش پوری کر دی جائے گی۔ دیکھو میرے محترم بزرگوں دوستوں، جب اللہ کو پا لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی، دیکھو میرے محترم بزرگوں دوستوں، جب اللہ کو پا لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں کامیابی کرے گا۔ تو فرعون نے اس کی باندی کو پکڑا اور اس باندی کو تیل میں ڈالا، وہ جل گئی، مچھلی کی طرح بھنی گئی، اور اس فرعون نے اس باندی کے اور اس بچوں کے ہڈیوں کو نکال کر ایک جگہ دفن کر دیا۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے۔ اس دنیا کے اندر آنے کے بعد جب معراج کا واقعہ ہوا، تو معراج کا واقعہ ہونے کے بعد جب بیت المقدس سے جب اٹھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل میں یہاں جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نبی جی، جس جگہ فرعون کی باندی اور اس کے بچے دفن ہیں، اس جگہ فرعون کی باندی اور اس کے بچوں کی ہڈیاں جس جگہ دفن ہیں، اس جگہ سے یہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یہ قیامت تک آتی رہے گی۔ دیکھو میرے محترم بزرگوں دوستوں، جب اللہ کو پا لینے سے اللہ تبارک و تعالی اس کو کامیابی کرا اور اس باندی کو کامیابی کرا، تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہم بھی آج سے یہ طے کر لیں کہ ہم اللہ کو پالیں گے۔ اللہ کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا، اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ کھو دیا۔ دیکھو میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہم اللہ کو آج سے اللہ کو پا لیں گے
ہم کو دنیا کے اندر آ کر اللہ کو راضی کر کر اللہ کے حکموں کو مان کر زندگی بسر کر کر جانا ہے۔ میرے محترم بزرگ و دوستوں، مسلمان کے لیے دنیا قید کھانا ہے اور غیر کے لیے دنیا جنت ہے۔ جب مسلمان کے لیے دنیا کے اندر جب مسلمان آیا تو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار کر جائے تو جنت اس کی آخرت کی ہے، آخرت میں اس کی جنت ہے، وہاں اس کا اصلی گھر ہے۔ ہم دنیا کے اندر اللہ کے حکموں کو مان کر زندگی گزار کر اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو وہاں جنت عطا فرمائے گا۔ میرے محترم بزرگ و دوستوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا کے اندر رہ کر اللہ کے حکموں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو جان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور عملاً دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔